بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن الله تبارك وتعالى. متفق عليه كذا في المشكات. کل گزشتہ درس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت ساری بلائیں پیدا کی ہیں، مصیبتیں اور آفتیں پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان بلاؤں کو اور ان مصیبتوں کو، ان آفتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف بھیجتا ہے. بعض بندوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بلائیں اور مصیبتیں بھیجی جاتی ہیں شامت اعمال کی وجہ سے، اور بعض بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مصیبتیں اور بلائیں بھیجی جاتی ہیں ان کے رفع درجات کے لیے. اعمال تو بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے بہت پیارے اعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے آخرت میں بہت سارے درجے بلند کرنا چاہتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے درست ہونے کے باوجود بھی ان کو مصائب، آلام، ابتلا، آزمائش میں اللہ پاک رکھتا ہے. جیسا کہ انبیاء علیہ الصلوات والسلام کی مبارک ہستیاں، انبیاء سے زیادہ کوئی معصوم نہیں ہے. انبیاء معصوم ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے، لیکن انبیاء بہت حالات میں رہتے ہیں، بہت حالات میں رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایسا نظام بنایا ہے کہ بہرحال خدا کی پیدا کردہ یہ سب چیزیں ہیں. تو جتنی مصیبتیں، بلائیں ہیں، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو اب ان مصیبتوں اور بلاؤں سے بچنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ انسان صدقہ دینے میں جلدی کرے. صدقہ قلیل مقدار میں بھی دیا جا سکتا ہے اور کثیر مقدار میں بھی دیا جا سکتا ہے. تو جب آدمی صدقے کا اہتمام کرے گا تو اللہ پاک اس کو بہت ساری ایسی بلاؤں سے، مصیبتوں سے جو شامت اعمال کی وجہ سے اس کی طرف آنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے ان تمام بلاؤں سے اس کو محفوظ فرما لیں گے. چونکہ ایسا زیادہ ہوتا ہے اور ایسا کم ہوتا ہے، ایسا زیادہ ہوتا ہے اور ایسا کم ہوتا ہے. کیا زیادہ ہوتا ہے؟ ایسا زیادہ ہوتا ہے کہ اکثر دنیا کے انسان بلاؤں میں پھنستے ہیں شامت اعمال کی وجہ سے، اور ایسا کم ہوتا ہے دنیا میں کہ انسان بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے امتحان و ابتلا کی وجہ سے اور رفع درجات کی وجہ سے. ایسا کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو عافیت کی راہیں دیتا ہے، اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کا بعض لوگوں کے ساتھ بہت خاص معاملہ ہوتا ہے کہ ان پر پھر بھی بلائیں آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ رفع درجات کے لیے ہوتی ہیں. لیکن ایسا دنیا میں بہت ہوتا ہے کہ انسان پر مصیبتیں آتی ہی صرف شامت اعمال کی وجہ سے ہیں. تو اب ان شامت اعمال کی وجہ سے آنے والی بلاؤں سے بچنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو آدمی گناہوں سے بچے، اور دوسرا اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی صدقے کی پابندی کرے، اپنے گھٹی میں اس کو بٹھا لے، اپنے مزاج میں اس کو ڈال لے کہ روزانہ اس نے قلیل یا کثیر مقدار میں صدقہ دینا ہے، اللہ کے نام کے اوپر مال کا خرچ کرنا. تو اب مال کا خرچ کرنا چونکہ طبیعتوں پہ اوپر گراں ہے، بوجھ ہے، انسان طبیعتاً بخیل واقع ہوا ہے، تو وہ خرچ سے بھاگتا ہے اور خرچ سے آدمی ڈرتا ہے. بالخصوص ایسا خرچ جو بظاہراً اس کے ذمے بھی نہیں ہے. اس خرچ کو تو آدمی مجبور ہو کر لیتا ہے کہ جو اس کے ذمہ، جیسے بیوی سر چڑھ جائے، بچے سر چڑھ جائیں، ابا یہ دلانا ہے، اماں یہ دلانا ہے. اب اماں کی اور ابا کی چارہ کاری نہیں ہے،
بیگم صاحبہ نے پکڑا ہاتھ اور کہا کہ چلو. تو اب بیچارہ یہ جان چھڑا نہیں سکتا اپنی بیوی سے، لیکن کسی اور کی بیوی کو کپڑا پہنائے، کسی اور کے بچے کو کپڑا دلا دے، کسی اور کے بچوں کا، کسی اور کے گھر کا. اپنے گھر کا راشن تو ڈلوانا ہے، اپنا تو بل بھرنا ہی بھرنا ہے، لیکن پڑوسی کا یا کسی غریب کے بل کو بھرنا یہ تو ذمہ نہیں ہے نا. کہ سرجانی ٹاؤن آپ چلے جائیں، تیسرا ٹاؤن چلے جائیں اور وہاں جا کر کسی غریب کا دستک دیں اور کہیں کہ بھئی اپنا گیس کا بل مجھے دے دو، میں بھروا دیتا ہوں، بجلی کا بل مجھے دے دو، میں بھروا. یہ ذمہ ہے ہمارے؟ نہیں ہے. لیکن اپنے گھر میں بل آ جائے تو بھرنا ذمہ ہے کہ نہیں؟ تو عام طور پر آدمی ایسے خرچ سے ویسے بھی بھاگتا ہے جو اس کے ذمے فرض نہیں ہے، اس کی ذمہ داری میں نہیں آتا. تو اب شریعت میں صدقہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی کسی ایسے خرچ کی ذمہ داری لے لے جو بظاہراً اس کے ذمے نہیں ہے. کسی ایسے خرچ کی ذمہ داری اٹھا لے جو خرچ اس کے ذمے نہیں ہے. کسی اور کے گھر کا راشن ڈلوانا، اپنے گھر کا راشن تو ساری دنیا ڈلواتی ہے، آپ نے ڈلوا لیا تو کون سا